ابھی نہیں آئے نا جب تک آپ ان فلسفوں کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ دین میں اس میں اسلام کبھی نماز، کبھی مجلس، کبھی کچھ، کبھی عمل، کبھی عقیدہ، یہ سب چیزیں لا کر ایک اننیسیسری کنفیوژن قوم میں پیدا کر دیا جاتا ہے. یہ نماز والے ہیں، یہ مجلس والے، یہ عمل والے، یہ عقیدے والے. ارے بھائی عمل اور عقیدہ، پھر بات اپنی وہاں تک لے آؤں گا. عمل اور عقیدے میں کوئی وہ نہیں ہے. اگر آپ کا عقیدہ ہے تو عمل، عقیدہ ہے توحید کا، نبوت کا، امامت کا، اور انہی کے کہنے پر عمل کرنے کا نام شریعت ہے. یہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں کو نماز کی ضرورت نہیں ہے. ہم محب علی، وہ کہہ رہے ہیں یہ علی کے ماننے والے ایسی علی علی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے چلے جا رہے ہیں، زبردستی کی بات. عمل کا عقیدے سے اتنا قریبی ربط ہے کہ عمل بدعمالی عقیدے کو ختم کر دیتی ہے. کوئی ایسی ہے، اسی لیے غالب نے کہا تھا نا کہ غالب ہے رتبہ فہم تصور سے کچھ پرے ہے عجز بندگی جو علی کو خدا کہوں. میری بہنیں بھی سن رہے، میں یہاں سے واضح. عمل اور عقیدے میں یہ نہ سمجھیے کہ آپ عمل چھوڑ دیں گے تو عقیدہ درست ہو جائے گا. عمل اس لیے کیا جاتا ہے کہ عمل کے فانوس میں عقیدے کی شمع روشن ہوئے. اگر آپ نجس کھائیں، طہارت کی چیز نہ کھائیں تو کیا ایمان باقی رہے گا؟ اس لیے بدعمالی کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا مولا کی محبت. اور جو کیجیے گا، میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دوں گا جو ہماری بہنوں کے سمجھ میں بھی آئے گی، آپ کے سمجھ میں بھی آ جائے گی سب کے. مجھے یہ بتائیے کہ توحید عمل ہے، عقیدہ نبوت عمل ہے، عقیدہ امامت عمل ہے، عقیدہ قیامت عمل ہے، عقیدہ نماز عمل ہے، عمل ہے نا. روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، عقیدہ ہے نا، عمل ہے. اور ان سب کا اگر کوئی نماز زندگی بھر نہ پڑھے مسلمان رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ رہے گا بھائی. زندگی بھر نماز نہ پڑھے پھر مسلمان رہے گا. روزہ نہ رکھے بعد میں رکھوا دیجیے گا، مسلمان رہے گا. لیکن اگر کوئی زندگی بھر روزہ رکھ کے روزے کا انکار کر دے، ہم اسے ایک خدا نہیں مانتے، نماز کا انکار کرے، زندگی بھر نماز شب پڑھتا رہے، مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو اعمال کا بھی عقیدہ رکھنا ہے. اعمال کا عقیدہ زیادہ ضروری ہے، عمل کرنا ضروری نہیں ہے. پہلے اعمال اس لیے کہ نبوت امامت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بات انہوں نے کہی ہے ہر بات پہ ان کے قول پہ عقیدہ رکھنا ہے. اس میں سارے اعمال آ جاتے ہیں نا بھائی. تو کوئی انکار اگر کر دے، اب بدعمالی کہاں تک لے جائے گی؟ میں پوچھا بے پردگی عمل ہے، عقیدہ مولا کی محبت عمل ہے، عقیدہ. اور جو کیجیے، آج حیدرآباد کے لوگ آئے نا، 6.5 سال آپ کے درمیان میں رہا ہوں کنٹینیو، اور 12 سال تک میں نے وہاں پر تقریباً آندھرا پردیش میں چیلوم کیا ہے. اتنا سب سے زیادہ وہیں کیا. آئیے بیٹھیں کے گھر میں مجلس پڑھتا تھا ہر ہفتے. بے پردگی عمل ہے، عقیدہ. میں چاہتا ہوں کنفیوژن دور ہو جائے ان سے نا، بلا وجہ کی باتیں جو نکالی جاتی ہیں. مولا کی محبت عقیدہ ہے نا، اور بے پردگی جو ہے وہ عمل ہے. اور جس کی نسل خراب ہوگی اس کے دل میں علی کی محبت آئے گی؟ نہیں آ سکتی. تو پہلے تو بے پردگی ہوتی ہے، یعنی صرف حجاب کا اتر جانا. بے پردگی کے بعد دوسری منزل عریانیت کی ہوتی ہے. پہلے عورت برقع اتارتی ہے، اس کے بعد پھر کپڑے چھوٹے ہوتے ہیں. اس کے بعد امریکہ میں اگر 60 70 80 سال رہ گئے اور اگر کوئی تبلیغ نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد سب نکل جائے گا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ قلبوں میں جائیں گی. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ بدفعلی پھیلے گی. اور جب بدفعلی پھیلے گی تو اس میں اگر بچہ ٹھہر گیا، جو آج کل ایبارشن کا دور جگہ جگہ چل رہا ہے، یا جو غلط بچے پیدا ہو رہے ہیں، اب وہ جو بچہ پیدا ہوگا محب علی ہوگا کہ دشمن علی ہوگا؟ یہ طے کیجیے. ایک بے پردگی کی بدعملی کہاں تک لے گئی؟ ایک دشمن علی کو تخلیق کرنے کا سبب بنی. اس لیے آپ کیسے عمل کو عقیدے سے جدا کر سکتے ہیں؟ کیسے جدا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک بے پردگی وہاں تک لے گئی کہ اب کوئی علی کی محبت کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے جو پاک نسل نہیں ہوگا، مولا کی محبت اس کے دل میں آ ہی نہیں سکتے. نسل رسول ہے. ایک بدعمالی وہاں تک لے گئی کہ سب ختم ہو گئی، پوری پوری کی نسل علی کے دشمن پیدا ہو گئے.
شراب کے لیے حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی زیادہ شراب پیتا ہے تو شراب اس کے ایمان کو کھا جاتی ہے. دیکھیے بدعمالی کہاں تک لے گی. جو حج نہیں کرے گا حدیث میں یہ ہے کہ اس کا جو آدمی حج نہیں کرے گا وہ یا یہودی اٹھے گا دنیا سے یا نصرانی اٹھے گا واجب ہونے کے باوجود. یہ بدعمالی جو ہے سارے عقیدے کو کھا رہی ہے. اس لیے یہ سب کچھ باتیں نہیں ہیں عمل اور عقیدے یہ سب جو وسوسہ فی صدور الناس من الجنۃ والناس. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ پروردگار اگر شیطان نے باطل کو حق کی صورت بنا کے نہ پیش کیا ہوتا تو تیرا کوئی بندہ گمراہ نہ ہوتا. جو فرمایا تو بات یہاں سے میں چونکہ چلوں کی شب یہ سب باتیں تو آپ حضرات آئے تھے تو میرا یہ فرض ہوتا ہے نا کہ ان باتوں کو اجاگر کرتا جاؤں اور ذہن میں جو ٹینشن پیدا ہو رہے ہیں آج کل ہر بات میں ذرا ذرا سی بات میں اور ذرا سا ٹینشن پیدا ہوتا ہے لوگ فوراً ہماری کیا تو یہ ہے کہ فوراً بارڈر بنا لیں گے. ذرا کوئی کنفیوژن کی بات ہے ایک بارڈر بنا کے ہم ادھر اور تم ادھر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہے نا. اس کو ایک اپنے کرسچن کا مسئلہ بنا لیں گے اسٹیپ بائی. تو اب کربلا کے میدان میں یزید کو وہ شکست ہوئی کہ وہ آخر کہہ اٹھا کہ نہ وحی آئی نہ رسول آیا. ختم ہو گیا. وہی کے اوپر یزید کی ہار ہو گئی. یزید تو یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے. تلوار دے دیا محمد یزید تو یہ بھی نہیں کہہ سکا. اصل تو وہ پالیسی سب سے پہلے جو اینٹ رکھی گئی تھی وہ یہ کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے کہ آپ یہ غور کیجئے کہ احترام رسول ضروری ہے اور جب احترام رسول ضروری ہے تو دور رسول میں بھی رسول زندہ ہے اور کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. ایک ایک پوائنٹ آپ پڑھے لکھے والے ہمارے لیے یا ہمارے لیے کہنے کی کیا ضرورت ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں. ارے غور تو کیجیے کہ اس لفظ میں کتنی برائی پوشیدہ ہے. اس لفظ نے اسلام کو کتنا برباد کیا ہے. اسلام میں فرقہ بندی کی پہلی بنیاد یعنی پیغمبر ابھی مرے تو نہیں ہے نا. پیغمبر زندہ ہے تو یہ کہو کہ مسلمانوں کے لیے کافی ہے. یہ کہو کہ امت کے لیے کافی ہے. یہ کہو کہ رسول کے ماننے والوں کے لیے کافی ہے. اس لیے کہ رسول کی بیماری کے وقت جتنے بھی اس وقت عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ سب کے سب امت رسول ہے. سب مسلمان ہیں. سب ابھی تک ایک پلیٹ فارم پہ کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا ہے. کوئی اس میں لکیر نہیں پڑی ہے. کوئی بادھا نہیں پڑی جیسے کہ ہندی زبان کے اندر. تو اس وقت ایک جملہ کہہ کر پارٹی کو الگ کر لینا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سرکردگی میں کوئی گروہ ایسا تھا. ان کی سرکردگی میں کوئی گروہ ایسا تھا تو جو پہلے سے تیار بیٹھا تھا کہ ایسا وقت آئے کہ ہم کو ایک گروہ بنانے کا موقع مل جائے. ہمارے کا مطلب ہی ہم لوگ الگ ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں میرے لیے کافی ہے میں یہ سمجھاؤں حسبنا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. اور رسول کی زندگی میں یہ کہنا اس کا مطلب یہ کہ ضرورت اتنی بڑھ چکی تھی. اور رسول کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نجات کا نوشتہ لکھیں گے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہم نجات کا نوشتہ لکھیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نجات دلانے کے لیے کتاب کافی ہے. اس کا مطلب کہ یہ پہلے سے جانتے تھے کہ نجات میں کتاب نہیں لکھی جائے گی. اور اگر کتاب لکھی بھی گئی تو ہماری پالیسی کے خلاف ہوگا. کچھ اور بھی ساتھ میں آ سکتا ہے جو پہلے سے کہا جا رہا ہے. تو اب ہم کو یہ نہ کہو کہ ہم فرقہ بناتے ہیں. علی کی محبت سے فرقے نہیں بنتے ہیں. علی کو چھوڑ کر قرآن کو لینے سے فرقے بنتے ہیں. سلوات دیں گے آپ محمد علی کو چھوڑ کر آج بھی اگر آدمی جو علی کو چھوڑ کر قرآن کو لینے سے فرقے بنے ہیں بھائی. میرے مولا کا ذکر اختلافی نہیں ہے. کیسے اختلافی ہو سکتا ہے؟ تو اب میں آپ کو ایک ذرا سی یہاں سے وہاں سے مل کر جتنے لوگ ہیں کوئی آدمی چھوٹے نا پیسے لوٹ پڑے ہیں. ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں سب سے پہلے اس پر آپ ایک پوائنٹ پر غور کیجئے کہ دنیا میں الگ الگ مذہب بنے کیوں ہیں ہے نا. بات وہ سائنس عقل کی کنارے چھوڑیے کہاں چلے چلوں میں آپ کے دماغ کو پہنچ ڈالوں گا. پھر انشاءاللہ کل کے بعد دیکھا جائے گا اور مجالس میں یہ مذہب الگ الگ کیوں بن گئے.
नबी की उम्मत है कि जिस पर आप अकीदा न रखें तो काफिर हो जाएंगे। अगर आप अकीदा न रखें यहूदियों के नबी पर, जिनको यहूदी हैं जनाब मूसा पर, तो हम सब काफिर हो जाएंगे, है ना। कोई उनसे हमारा कोई बहुत बड़ा इख्तिलाफ नहीं है। यहां पर जनाब ईसा जीसस, और जो कर रहे हैं ना आप सब, तो घर जाके बच्चों को अपने अल्फाज में समझा दीजिए। जनाब ईसा, ये मानने वाले ईसाई अगर ईसा को हम ना माने तो काफिर हो जाएंगे ना। इसलिए 1,24,000 अंबिया की लिस्ट में जनाब ईसा है ना। तो उनके नबी को हम भी मानने पर मजबूर है। यानी हमारा कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि जिनको वो मानते हैं उनको हम नहीं मानते। आपका ज़हन नहीं पहुंचा अभी। हमारा कोई उनसे ऐसा इख्तिलाफ नहीं, जिनको वो मानते हैं हम नहीं मानते। इसलिए कि हम उनके रहबर को इसलिए मानते हैं कि वो उस रहबर को मानते हैं जिसको अल्लाह ने भेजा था, इन्होंने नहीं चुना था। इशारे आप समझते हैं, लतीफ लतीफ इशारे हैं। हम इसलिए मानते हैं कि उन्होंने उसको, जिसको माना है वो अल्लाह की तरफ से आया था। यहूदियों ने जनाब मूसा को नबी नहीं बनाया था इलेक्शन की बुनियाद पर। क्रिश्चियंस ने जनाब ईसा को नबी नहीं बनाया था इलेक्शन, वो अल्लाह की तरफ से आए थे, इसलिए हम मानते हैं। तो फिर ये बेचारे बिगड़ क्यों गए? बात ये हो रही है, मौजूद मेरे याद रखिएगा कि अली का जब मौला का जिक्र करो बस सबके कलेजे पर सांप लौट जाता है, न जाने क्या क्या लौट जाता है ना। बस सबसे ज्यादा इख्तिलाफ दुनिया की हर बात पे इख्तिलाफ हो, मौला के जिक्र पे, ये तो इख्तिलाफी बात है। जब लोगों को बुरा लगता है तो जिक्र करने की क्या जरूरत है? समाज में पैदा होता है कि आपको बुरा क्यों लगता है। अब किसी की साइकोलॉजी की जिम्मेदार तो नहीं है ना। बहुत तवज्जो में एक तरफ लेके चल रहा हूं आपको, बहुत रुक रुक के, माफी चाहता हूं रुकने के लिए। जनाब ईसा, तो ये बेचारों का कसूर क्या है? इनको आप क्यों गुमराह कहते हैं? यहूदियों के क्या कसूर है? ईसाइयों के क्या कसूर है? आप जबरदस्ती अमेरिका में रह के कह रहे हैं हम इनके मजहब को नहीं मानते, यहूदियों को बुरा भला कह रहे, उसी नबी को मानते हैं जिनको मैंने आपसे इकरार ले लिया कि अगर आप उसे न मानेंगे तो काफिर हो जाएंगे। ये और बात है कि जैसे वो मानते हैं अलग बात है, उस नबी को तो आप मानते। तो ये भी बेचारे बिगड़े क्यों? ये बिगड़े करने नहीं, बिगड़े इसलिए कि नबी को तो माना था, मगर नबी को तो माना था मगर नबी के बाद जो आने वाला था उस जगह पर, उसमें नबी की बात नहीं मानी, अपनी मनमानी कर ली। तो तरीके के फिक्रे पर आप पढ़े लिखे मैं आपके चेहरे पकड़े कहा जनाब ईसा को माना, जनाब मूसा ने कहा मेरे बाद नबी आएगा, तो अब बस जब तक आप जिंदा थे आप जो चाहे कर लें, आप गए, आप बेकार की बातें न कीजिए। दफन करने के बाद जनाब मूसा को कहा हम अपनी मनमानी करेंगे, जिसको चाहेंगे खुदा का बेटा मानेंगे, जिसको चाहेंगे खुदा का बहनोई मानेंगे, जिसको चाहेंगे खुदा का बाप मानेंगे, वो हमें अख्तियार है। तो बिगड़े इस बेस के ऊपर कि नबी को पूरे तरीके से माना, लेकिन नबी के बाद जो उसकी जगह आने वाला था उसने अपनी मनमानी कर ली। अब ये जनाब ईसा के मानने वाले, जनाब ईसा ने कहा भाई मेरे बाद जो आएगा वहीं पर मेरा नाम लिया था कि उसका नाम फार खलीफा होगा, इंजील में यही है, मेरे बाद जो आएगा उसका नाम यहीं पर मेरा नाम आया था। कहा कि मेरे बाद भी कोई नबी आएगा, कहा ठीक है अपनी जिंदगी तक की बात रखिए, उसके बाद आपकी कोई कुछ नहीं चलेगी। कहा अब जनाब ईसा को खुदा का बेटा मान लिया, खुदा का बेटा मान लिया जनाब ईसा को, तो फिर इसी बात पे तो इतने बताइए कितने यहूदी खुखार, इतने ईसाई, और इसी बुनियाद पर आपको तो मानेंगे लेकिन आपके बाद जो आपकी जगह आने वाला है उसको मानेंगे। अरे कम से कम मुसलमानों को माजी से सबक लेना चाहिए था ना, मुसलमानों को माजी से सबक लेना चाहिए था। बहुत तवज्जो करें, शुक्रगुजार हूं आपका कि तवज्जो लेना चाहिए। सारी गुमराही तो उसी बिना पर हुई कि नबी को माना, लेकिन नबी के बाद जब उसकी जगह के लिए बात आई तो अपनी मनमानी की। सारे मजहब दुनिया में अलग अलग हो गए। अरे भैया आखिरी नबी यहाँ गलती ना होने पाए, ये खातमुन नबी की गलती ना होने पाए, ऐसा ना हो कि हम बिगड़ जाए। अब वहां आने के बाद यही तो लोगों ने कहा ना कि बस ठीक है आपको आपकी जिंदगी तक मानेंगे, इसीलिए सबने पेशन गोई जहां चाहे कर दी। लेकिन इस पैगंबर ने मैदान में कहा था कैसे बात ढकी छुपी न रह जाए, यानी बात कैमरे में भी आ जाए, वीडियो में भी आ जाए, मुमकिन है
کل کیسا کیمرہ ایجاد ہو جائے جو ماضی کی فوٹو لینے لگے. آئے تو کوئی بھائی میں کہہ چکا ہوں کہ انسان بہت بڑا ہے اور سائنس بہت ہے, ممکن ہے ماضی کی فوٹو لینے لگے, لیکن ایسا نہ ہو کوئی عورت نظر آ جائے آپ کے ذہن پر اثر آ جائے. محمد جا رہا ہوں تاریخ اسلام میں ایسا نہ ہو کہ کوئی حجاب عورت نظر آ جائے. آگے یاد دیکھے کہنے ارے واہ کہ اونٹ کے اوپر کون عورت سوار ہو کر آ گئی. توجہ کر رہے. اب تو معلوم یہ ہوا کہ جب اب جگہ دیکھیے, جگہ اور کی جگہ جملہ دے رہا ہوں آپ کو, جب نبی کی بات آنے والے نبی کے بارے میں نہیں مانی تو دنیا میں الگ الگ مذہب بن گئے, اور جب آخری نبی کی بات آنے والے خلیفہ کے بارے میں نہیں مانی تو 72 فرقے بن گئے. اب اس کا معلوم یہ ہوا کہ علی کا ذکر وہ ذکر نہیں ہے جو فرقے بناتا ہے. اگر علی کو سب مان لیں ماضی سے سبق لیتے ہوئے تو فرقے ختم ہو جائیں گے, سب ایک فرقے کا ہو جائیں گے. وہ تو کرتے رہیں گے جو میں آپ کو لے جا رہا ہوں. سارے فرقے مولا پہ ہوں گے. اب یہاں سے اوپر سے لے کے پھر آپ کو چلتا ہوں. اگر یہودیوں نے موسیٰ کی بات مانی ہوتی تو جناب عیسیٰ تک ٹھیک ٹھاک آتے, یہودی نہ ہوتے. اگر عیسائیوں نے عیسیٰ کی بات مانی ہوتی تو رسول تک آتے ٹھیک ٹھاک ہوتے, تو سارے مذہب رسول کے پوائنٹ پہ آگے ایک ہو جاتے, اور جب رسول کے بعد علی کو مان لیتے تو وہاں کے اوپر پوائنٹ پہ آنے کے بعد سارے مذہب ایک ہو جاتے. اب علی کا ذکر جو ہے وہ صرف فرقوں کو ایک نہیں کرتا, سارے مذہب کو ایک کرتا ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ. اگر علی کو لوگ مان لے تو کوئی مذہب دنیا کا الگ الگ رہ ہی نہیں جائے گا. سب کے سب جس پوائنٹ پہ آ کے ایک ہوتے ہیں. آئے ہے میرے مولا کیا مظلومیت ہے, جس کا ذکر جو ہے وہ اتحاد ہے سب سے بڑا, اسی کو ذکر کو سب سے بڑا اختلاف کہا جاتا ہے. آئے ہائے کتنا یہاں کے اوپر جنگلی جانور کی گوشت کا اثر ہو رہا ہے دنیا کے اندر, کتنا اس چربی کا اثر ہو رہا ہے جو چیزوں میں ملائی جا رہی ہے, کتنا کتے پالنے کا اثر ہو رہا ہے, کتنا نجاست کا اثر ہو رہا ہے کہ ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جس کا ذکر مرکز اتحاد ہے. تو معلوم ہوا کہ آدم سے چلنے والے سارے مذاہب اگر غدیر کے پوائنٹ پہ آ جائیں تو اختلاف, تو غدیر کا ذکر اختلاف نہیں ہے, غدیر کا ذکر اتحاد ہے. غدیر کا ذکر اختلاف ہے. اگر جب لوگوں نے دیکھا کہ جب یہ پوائنٹ ہو رہا ہے ایسی بات ہے تو اب اس کے اندر اب مذہب دنیا میں 2 طریقے کے, پھر ذرا سیریس بات. کچھ مذہب ایسے ہیں جو پہلے بنے تھے, ان لوگوں نے ہوا سے, کچھ مذہب ایسے ہیں جو دنیا کی بڑی طاقتیں اپنے آلے کار کے ذریعے بنا رہی ہیں, اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بنا رہی ہیں. ہندو مذہب ہے وہ کسی ایجنٹ کا مذہب نہیں ہے, انہیں اللہ کو نہیں پایا, بڑی طاقت سمجھ کے مان لیا. پرانا آتش پروکتا تو مذہب آدم کے دور کا مذہب ہے. اب جو مذہب نئے نئے بن رہے ہیں وہ بڑی اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹوں کے مذہب ہے. پہلے اچھا امامت کی بات ہے, انہیں 6 امام پہ لا کے روک دیا, کسی کو 3 امام پہ روک دیا, کسی کو نبوت کا دعویٰ کرا کے قادیانی بنا دیا, کوئی آغا خانی بن گئے. وہی علی کہہ رہے ہیں, آپ کچھ ہوتے جا رہے ہیں, آغا خانی علی کہتے ہیں. سن لیجیے آپ حیدرآباد کے لوگ بھی بیٹھے. عقیدت اس وقت تک بیکار ہے جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو. عقیدت کوئی کام نہیں آئے گی جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو. جب عقیدہ صحیح ہوگا تو عقیدت کام آئے گی. ورنہ تعریف تو معاویہ بھی کرتا تھا علی کی, تعریف یزید بھی کرتا تھا. جی ہاں, معاویہ کے دربار میں کیبنٹ بیٹھی ہے, علی کے سب سے بڑا دشمن علی کی تعریف کر رہا ہے بیٹھ کر, علی ایسے علی ویسے, سب بیٹھ کے ہمارے یہاں تعریف کر رہا ہے, علی کی تعریف کر رہا ہے بیٹھ. اور اس کے بعد سے یزید سے پوچھا جاتا ہے, یزید تو بتا تیرا کیا خیال ہے علی کے بارے میں؟ تو معاویہ کی طرف دیکھ کر ایک مرتبہ اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ جس عورت کی سوتن اس کے حسن کی تعریف کرے اس کے حسن کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ تو تعریف کر رہا ہے تو اس سے بڑی علی کی بلندی کیا ہوگی. تو یہ چاہے کوئی مذہب ہو, یہ چاہے لاکھ مولا کائنات کا نام لے, وہ تو دشمن کو بھی دیتے تھے, لیکن نجات نہیں ہو سکتی. آپ دھوکے میں نہ آئے, کیونکہ ہم تھوڑا سا اس میں آگے لوگ ٹھیک ہے وہ آگا کھانے ہوئے ہیں, وہ تو وہ فلاں کرتے ہیں, وہ ماتم کرتے ہیں, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے علماء نے جو عقیدے کی مستحکم بنیادیں بنائی ہیں, بنائی نہیں ہے بلکہ اخذ کی ہے معصومین سے لی. جب تک کوئی توحید کو نہ مانے, نبوت کو نہ مانے, عدل کو نہ مانے, قیامت کو نہ مانے, امامت کو بھی ماننا کافی نہیں ہے جب تک کہ 12 امام کو نہ مانے. توجہ کیجیے گا. اور 12 اماموں کو مان لے, اس کے بعد 12 امام کو ماننا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ امام کی غیبت کو نہ مانے, ان کے ظہور کو نہ مانے. یعنی جو پورے شرائط اصول دین کے ہیں, جب اس کا عقیدہ ہوگا تو عقیدت کام آئے گی.
اور اگر اس عقیدے کے پوائنٹ سے ذرا ہٹ جائیں گے تو کوئی عقیدت کام نہیں آئے گی. کوئی کانفیڈنس کے ساتھ کیونکہ الحمدللہ میں پوری دنیا پہ نظر ہے, اللہ کا شکر ہے جتنی ممکن ہو سکتی ہے, کہ کس کس طریقے سے شیعت کو مست کیا جائے, اس کے چہرے کو موڑا بیکار کیا جائے, تاکہ ان سب باتوں کا آپ کے ذہنوں میں ڈالتا چلا جاؤں. آپ دیکھیں فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا, کچھ نہیں. اتنا ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے, اس کی دیواریں اتنی مضبوط ہیں. کل انشاءاللہ اس کے بعد عرض کر دوں گا کہ کب کب عقیدہ بگاڑا گیا اور ہمارے علماء نے کون کون سے وہاں کے اوپر مضبوط پلر بنائے اور زمینیں بنائی, تاکہ آپ سمجھیں کہ ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے. اور یہ عقیدہ کیوں باقی ہے؟ وہ صرف ایک یونیورسٹی ہے جس میں تربیت ہوتی ہے, ایک اسکول ہے جس میں تعلیم بیکار ہے اگر تربیت نہ ہو. اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہلوایا کہ میں خالق ہوں, روزانہ یہ نہیں کہلواتا میں خالق ہوں, میں تمہارا رب ہوں, تمہاری تربیت کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. جملہ میں باتیں کر رہا ہے آپ کے سامنے. اور زینب نے ایک ایسا اسکول کھول دیا کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کی تربیت اس فرش عذاب پہ ہوتی ہے. پروردگار محمد والے امت کے صدقے میں ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہوتا رہے کہ جب ممبر پر آتے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے اسے خلوص کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس حسین کی بہن نے اس کی بنیاد رکھی کہ فرش عذاب پہ ہمارے عقیدے کی تربیت ہوتی ہے. ہمارے بچے اس فرش عذاب میں آنے کے بعد نکھرتے ہیں. آج تو چلم کی رات ہے, آج تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آج تو مجھے مولانا بیٹھے لے کے سر پہ امامہ نہیں. آج تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آج تو خالی سوچ کے رونا آتا ہے, اس لیے کہ آج تو قید خانے کے کھلنے کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. قید خانے کا دروازہ اب بند نہیں ہوا تھا, آج کھلا تھا. اب زینب اپنے بھائی کا چہلم کرنے جا رہی ہے. اللہ اکبر. بھیا زینب کے لیے عجیب مصیبت ہے. بھیا میں تم سے ملاقات کے لیے اب آ رہی ہوں. اللہ اکبر. دروازہ قید خانے کا کھل گیا. میں آپ کو بہت جلدی منزلوں کی طرف لے کے آؤں گا. قید خانے کا دروازہ کھل گیا. زینب پھر قافلے کو لے کے چلی. ایک مرتبہ شام کی عورتوں کا ہجوم چاروں طرف سے جمع ہو گیا. عورتوں نے سیاہ چادر اوڑھی, کہا چلو علی کی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے جائے. زینب محمل پہ بیٹھ گئی. چاروں طرف سے علی کی بیٹی کو رخصت کرنے عورتیں آئیں شام کی. ہاتھوں کو جوڑ کے عورتوں نے یہ کہا کہ شہزادی اگر کچھ آپ حکم دینا چاہتی تو حکم دیں, ہم اس پر عمل کریں گے. اگر کوئی خواہش ہو تو بیان کیجیے, ہم پوری کریں گے. کوئی تمنا ہو تو اسے کہیے, ہم اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. زینب نے کہا ہماری کوئی خواہش نہیں, ہماری کوئی تمنا نہیں ہے. زینب اب کیا خواہش کرتے؟ کیا حسین واپس آ جاتے, کیا عباس واپس آ جاتے, کیا علی اکبر واپس آ جاتے, کیا قاسم واپس آ جاتے, کیا انہوں محمد واپس آ جاتے؟ نہیں. زینب نے بس اتنا کہا ہم تو جا رہے ہیں لیکن قید خانے کے دروازے پہ ایک امانت چھوڑے جا رہے ہیں. یہ بچے اندھیرے میں گھٹ گھٹ کے مری ہے. جب کبھی اگر تمہیں موقع مل جائے تو آنے کے بعد اس طور پہ ایک شمع جلا دینا اور آ کے روشن کر دینا. اس لیے بچی اندھیرے میں دنیا سے گئی. روزانہ پوچھا کرتی تھی جب پرندے جاتے تھے, کبھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں پلٹ کے کبھی نہیں بیٹی اپنے اپنے آشیانوں پہ جاتے ہیں. پلٹ کے مطلب سکینہ کرے تو پھر اماں جانوروں کا بھی وطن ہوتا ہے, جانوروں کا بھی گھر ہوتا ہے, کیا ہمارا کوئی گھر نہیں جہاں بابا جائیں گے؟ بس آپ سنیں یہ قافلہ چلا. قبر حسین سے بھی رخصت ہو چکا قافلہ. مدینے قافلہ پہنچا. جب یہ مدینے قافلہ ایک مرتبہ پہنچا, مدینے جیسے پہنچا, ایک مرتبہ ایک بیوی نے ایک نوحہ پڑھا, مدینہ جدنا لا تقبلینا, اے میرے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا. جب ہم آئے تھے تو ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی, اب ہم آئے تو ہمارے نوجوان سب چھوٹ چکے ہیں, ہماری مانگیاں اجڑ چکی ہیں, اب ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے. بس آپ سنتے جائیں کہ زینب کس شان سے آئی ہے. زینب جب پہنچی ایک مرتبہ تو پہنچنے کے بعد ایک بار مدینے میں کہا سید سجاد مجھے نانا کے مزار پہ لے چلو. ایک مرتبہ نانا کے مزار پہ پہنچی, جا کے اپنے کو گرا دے, نانا زینب آپ سے ملنے کے لیے آئی ہے. اے نانا ایک زمانہ وہ تھا کہ جب میں نے اپنے بابا سے یہ کہا تھا کہ بابا میں نانا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں تو میرا بابا روزانہ ٹال دیا کرتا تھا. اے زینب بعد میں چلیں گے. جب میں نے پلٹ کے پوچھا اے بابا یہ آپ روزانہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم بعد میں چلیں گے, وعدے کو پورا نہیں کرتے؟ تو میرے باپ نے نانا پلٹ کر یہ کہا تھا اے زینب یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا 27 تاریخ آ جائے, چاند ڈوب جائے, اندھیرا ہو جائے, تب تمہیں لے کے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ چاند کی روشنی میں میری بچیوں پر نامحرم کی نظر پڑ جائے. اللہ نانا اس وقت اتنا خیال تھا, آج میں بازاروں میں پھر کے آئی ہوں نانا, نانا میں اس وقت کاموں کے منزلیں طے کر کے آئی ہوں.
نانا میرے بازوؤں پہ رسن باندھی گئی، نانا آپ کا حسین قتل ہو گیا، اے نانا ہمارا بھائی گھر اجڑ گیا۔ نانا کی منزلوں میں طے کہ نانا زینب نے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، نانا سے فریاد کیا، فریاد کرنے کے بعد اب زینب پھر ایک مرتبہ وہاں سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ ماں کے مزار پہ آئی، لیکن جب ماں کے مزار پہ زینب آئی تو اپنے ہاتھوں سے کچھ نکالا اور سیدہ کو پہنچا دیا۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ ماں سے جب فریاد کر چکی، اماں ہمارا گھر اجڑ گیا، جس حسین کو آپ نے چکیاں پیس کر پالا تھا اس کے گلے پہ خنجر چل گیا۔ جب فریاد کر چکی، لوگوں نے کیا دیکھا، زینب نے کچھ اپنے آغوش سے نکالا اور قبر پہ ڈال دیا۔ کیا دیکھا لوگوں نے کہ حسین کا کرتا جس پر خون کے نشان، تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان، محلوں کے نشان۔ زینب ماں کی قبر پہ بیٹھ کے روتی رہی۔ بس چیلنج شب ہے، بس سن لو مصائب، اور اس لیے مجلس صرف مصائب کا نام ہے۔ یہ منزلیں طے ہوتی گئی، یہ قافلہ پہنچ گیا۔ میں نے یہ مسائل بڑے پراگندہ انداز سے پڑھے، اس لیے میں نے کوئی ترتیب مسائل ذہن میں نہیں رکھی تھی، لیکن آپ چند آنسو تو بہا لیں۔ اس لیے ایک بیوی ایسی تھی کہ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو لوگوں نے کہا آئیے ذرا سائے میں چلیے، کہ اب میں نے کربلا میں اپنے وارث کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا ہے، بیوی اب میں سائے میں نہیں جا سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ رباب نے کہا ہاں میں نے اپنے بچے کو کربلا میں کھو دیا، اپنے وارث کے جنازے کو بے گور و کفن دیکھا، دھوپ میں پڑا ہوا، ایک بچی کو قید خانے شام میں چھوڑ دیا، اب میں سائے میں نہ بیٹھوں گی، اب میں سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ ہمیشہ رباب، ہمیشہ رباب دن کی دھوپ میں بیٹھتی، رات کی اوس میں بیٹھتی، کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ کربلا کے آنے کے بعد چہرہ سفید پڑ چکا تھا، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جو شہید ہو گیا اس کی پیاس وہاں ختم ہو گئی، لیکن جو کربلا کے بعد زندہ رہا وہ جب تک زندہ رہا اس وقت تک پیاسا رہا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ پانی تو سب نے پیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ سوچئے کیا کربلا کے بعد کسی بیوی نے جی بھر کے پانی پیا ہوگا؟ جب زینب کے سامنے پانی آیا ہوگا، حسین یاد آئے ہوں گے، جب ام لیلا کے سامنے پانی آیا ہوگا، علی اکبر یاد آ گئے ہوں گے، رباب کے سامنے پانی آیا ہوگا، علی اکبر یاد آئے ہوں گے۔ تو سب نے جینے کے لیے پانی پیا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں پیا تھا، سب پیاسے رہے، لیکن ہائے وہ بیوی رباب بیٹھی رہی۔ سب نے چاہا کہ رباب کو سائے میں لے جائے، رباب سائے میں نہ گئی۔ جب بہت دن گزر گیا، چہرہ سفید پڑ چکا تھا، گوشت چہرے کے اڑ چکے تھے، رباب بڑی لاغر ہو گئی تھی، اور جب کوئی کہتا تو کہتی ہائے میرے وارث کا جنازہ جب کہ دھوپ میں پڑا تو مجھے سائے میں نہ لے جاؤ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جب دیکھا بہت دن گزر گئے، رباب بڑی لاغر ہو گئی، رباب بڑی کمزور ہو گئی، ایک مرتبہ ہونٹوں میں جوڑ کے کہا بھابی جان آپ سائے میں چلی چلیے، سائے میں چلی چلیے۔ کہا میں نہ جاؤں گی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا آپ کو میرے حق کی قسم ہے، آپ کو میرے حق کی قسم ہے، آپ سائے میں چلی چلیے۔ اب رباب نے اٹھنا چاہا، مجھے ٹھہر جائیں میں اشارہ کر دوں گا۔ رباب نے اٹھنا چاہا، ادھر رباب اٹھنا چاہتی تھی کہ جب رباب سے اٹھا نہ گیا، زینب نے بازو پکڑ کے اٹھایا، ویسے جیسے سکینہ کو قید خانے شام میں اٹھایا تھا رباب نے۔ جب اٹھایا تھا تو اس وقت جناب زینب نے یہ کہا تھا اے رباب سکینہ کو سونے دو، بڑے دنوں کے بعد نیند آئی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ رباب نے سکینہ کو دیکھا تو نبضیں ڈوب چکی تھی، سانس رک چکی تھی، سکینہ باہر کے پاس جا چکی تھی، پر وہی انداز یہاں پر بھی تھا۔ ایک مرتبہ جب زینب نے رباب کو اٹھانا چاہا، کیا دیکھا کہ رباب کی روح پرواز کر گئی، رباب کی میت پڑی ہے، رباب کی میت پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، سید سجاد رباب دنیا سے چلی گئی، سید سجاد رباب دنیا میں نہیں رہی۔ تو سنیں آپ، امام وقت نے رباب کا جنازہ اٹھایا، بڑے دھوم سے اٹھایا، امام نے غسل دیا، رباب کو غسل دیا، رباب کی میت لے کے چلے، لیکن جب غسل دینے لگے تو غسل دیتے وقت لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ جب غسل دیا گیا تو رباب کے گلے سے ایک تعویذ نکلا۔ لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے اس میں ہے کیا چیز، اس میں کیا چیز ہے جو رباب کے نے اتنے دن سے اپنے پاس رکھا تھا کہ کربلا سے آنے کے بعد اسے تعویذ کے طریقے سے رکھا تھا۔ جب اس تعویذ کو کھولا گیا لوگوں نے کیا دیکھا، علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں ہیں۔
Lord.
حسین یا حسین یا حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے یہ خون ناحق چھپے گا کیسے یہ خون ناحق چھپے گا کیسے جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین میدان میں جا رہے ہیں
جانی حسین کا وہ سوال پانی وہ 6 مہینے کچے کا جانی حسین کا وہ سوال پانی وہ کون بھولے گا جس کی مادر وہ کون بھولے گا جس کی مادر تو کالی جھولا جھلا رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے حسین 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 شہتش نلب کے بھائی عباس اٹھو زنبائی شاہن شہتش نلب کے بھائی شاہن شہتش نلب کے بھائی عباس اٹھو زنبائی سر بھائی کا شام سے ہلائی سر بھائی کا شام سے ہلائی عباس اٹھو زنبائی شاہن شہتش نلب کے بھائی شاہن شہتش نلب کے بھائی عباس اٹھو زنبائی شبیر کی لاڈلی سکینہ شبیر کی لاڈلی سکینہ زندان میں چھٹ گئی سکینہ زندان میں چھٹ گئی سکینہ پوچھو تو کہاں رہی سکینہ عباس اٹھو زنبائی شاہن شہتش نلب کے بھائی شاہن شہتش نلب کے بھائی عباس اٹھو زنبائی شبیر کی لاش اٹھا کے لاؤ شبیر کی لاش اٹھا کے لاؤ بے سر کے بدن سے سر ملاؤ بے سر کے بدن سے سر ملاؤ بے گور کو گور میں سلاؤ عباس اٹھو زنبائی شاہن شہتش نلب کے بھائی شاہن شہتش نلب کے بھائی عباس اٹھو زنبائی ہم غیرت مرتضیٰ اٹھو تو ہم غیرت مرتضیٰ اٹھو تو دیکھو تو بہن کے بازوؤں کو دیکھو تو بہن کے بازوؤں کو کس ظلم کے یہ نشہ ہے پوچھو عباس اٹھو زنبائی شاہن شہتش نلب کے بھائی شاہن شہتش نلب کے بھائی عباس اٹھو زنبائی چیلم ہے حسین بے وطن کا چیلم ہے حسین بے وطن کا پامال شدہ شکست تن کا پامال شدہ شکست تن کا مظلوم غریب بے کفن کا عباس اٹھو زنبائی شاہن شہتش نلب کے بھائی شاہن شہتش نلب کے بھائی عباس اٹھو زنبائی ہے شور نگی کہاں ہے اصغر ہے شور نگی کہاں ہے اصغر قاسم ہے کہاں کہاں ہے اکبر قاسم ہے کہاں کہاں ہے اکبر ہے آل نبی میں تازہ محشر عباس اٹھو زنبائی شاہن شہتش نلب کے بھائی شاہن شہتش نلب کے بھائی عباس اٹھو زنبائی
کربلا میں جوانی ہو بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا بانو یہ بین کرتی تھی میں بے زبان ماں ڈھونڈ اب کہاں ماں ڈھونڈے اب کہاں بتلا دے ہے کہاں میرا اصغر ہے کربلا سادات کربلا سادات کربلا تم کو کربلا میں جوانی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا ایک بی بی دست خونی میں جاتی ہے نہر پر کہتی بچشم تر کہتی بچشم تر عباس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا سادات کربلا سادات کربلا تم کو کربلا میں جوانی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا ایک بی بی دشت خونی میں جاتی ہے نہر پر کہتی بچشم تر کہتی بچشم کلام اے شاہ کے غلام اے شاہ کے غلام نوحہ تیرا نیس ہے مقبول بارگاہ سادات کربلا سادات کربلا تم کو کربلا میں جوانی وہ بیبیاں سادات کربلا مجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليك وعلى أختيك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة السلام عليكم سائر شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء الشمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء صلوات الله عليك وعلى آبائك السبعة وعلى أبنائك الأربعة وعلى أختك فاطمة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا قائم آل محمد يا حجة ابن الحسن يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك
بیریدا ہو کے پیمبر کے گھرانے والے آج دربار میں ظالم کے ہیں آنے والے بیریدا ہو کے پیمبر کے گھرانے والے بیریدا ہو کے پیمبر
میرے
شبیر کہاں نیزہ کفار کہاں علی اطہار کہاں شام کا بازار کہاں سر شبیر کہاں نیزہ کفار کہاں سر شبیر کہاں نیزہ کفار کہاں علی اطہار کہاں شام کا بازار کہاں خیمے پریشان ہے علی کی اولاد خیمے ہے
در زارم سکینه گفتار پی در دارم مسیر این قوم ستمگارم سکینه گفتار پی در دارم 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 ترانه نالم حسین ترانه گریم حسین من یتیم حسین من نسیم حسین سینه باب خودم دارم چراغ به مانی صبح یارم ای قرابانه بران در نماهان در نبی در دارم سکینه گفتار پی 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 در دارم مسیر این قوم ستمگارم سکینه گفتار پی در دارم مسیر این قوم ستمگارم سکینه گفتار پی در دارم سکینه گفتار پی در دارم سکینه گفتار پی در دارم ترانه نالم حسین ترانه گریم حسین من یتیمم حسین من یسیرم حسین سینه باب خودم دارم چراغ به مانی صبح یارم ای قرابانه بران در نماهان در نبی در دارم آرا خدا حافظ زینب حسینه من خارا خدا حافظ زینب حسینه من خارا خدا حافظ زینب حسینه من خارا خدا حافظ ای بیغم قرینه من خارا خدا حافظ زینب حسینه من خارا خدا حافظ زینب حسینه من خارا خدا حافظ زینب حسینه من خارا خدا حافظ ای بیغم قرینه من خارا خدا حافظ زینب حسینه 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 من خارا خدا حافظ نوجوان علی اصغر حبیب پیغمبر شیر خار علی اصغر خارا خدا یا علی خارا خدا حافظ زینب حسینه من خارا خدا حافظ زینب حسینه من خارا خدا حافظ زینب حسینه من خارا خدا حافظ ای بیغم قرینه من خارا خدا حافظ زینب حسینه من خارا خدا حافظ زینب حسینه من خارا خدا حافظ زینب حسینه
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين ويا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا باب الهوائج باب المراد خير الناس عبد الصالح يا قمر بني هاشم يا أبو الفضل العباس برداره الرشيد. السلام عليك يا زينب سلام الله عليها بنت أمير المؤمنين وشريكة الحسين بكربلاء. السلام عليك يا جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلطان يا أبا الحسن يا علي ابن موسى يا أيها الرضا. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا قائم آل محمد يا مهدي آخر الزمان. الأمان الأمان الأمان.